الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے. سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہیں گے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا. ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیماں گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیماں گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں. جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں. مقدر اوشدا کیچھوں لے آواں یا رسول اللہ. مقدر میں کیچھوں لے آواں یا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال
نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا اللہ، تیرے روزے تو نہ نظراں کمال کیا ہے اس نے لکھنے والے نے، کہتے ہیں میری اور کوئی عبادت نہیں، بس حضور آپ کا روزہ دیکھتا رہا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حدیث کے زمرے میں اس نے لکھا ہے مدینے پاک دے اندر میری اے وہ عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا اللہ، تیرے روزے تو نہ نظراں رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تیرا کھاواں میں جڑا حضور دا کھاندا ہے وہی پڑھے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ حمد و صلاۃ اور نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست بزرگوں، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل مجد الکریم مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ مدینہ کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی، آئیے قرآن کی آیت کا اسلوب اور قرآن مجید کی آیت کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر پورا خاکہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کو سامنے لاؤں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رسول کی اتباع کی، رسول کی کیا کی؟ کیسے رسول کی؟ الرسول النبی الامی، الرسول النبی الامی، ایسا رسول جو امی ہے، ایسا رسول جو بولیے امی ہے۔ اب لفظ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، کیا مطلب؟ یہ ایسا نبی ہے جو مخلوق سے پڑھا ہوا نہیں ہے، جو مخلوق سے پڑھا ہوا، کسی مکتب و مدرسہ، کسی یونیورسٹی و کالج، کسی کے پاس نہیں گیا۔ یہ مخلوق، ان پڑھ سے مراد یہ ہے مخلوق سے نہیں پڑھنے والا، خالق سے پڑھ کے آیا ہے۔ کس سے پڑھ کے آیا ہے؟ بولیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو الرسول النبی الامی الذی، اچھا وہ اس نبی کی
اس رسول کی آگے تعریف کیا ہے؟ یجدونہ مکتوبا، فرمایا اس رسول کی اگر عظمت، شان، مقام اور رفعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یجدونہ، پاؤ گے تم اس کو مکتوباً، لکھا ہوا، فی التوراۃ، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی۔ اس نبی کی شان میں موضوع کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ اس کی شان آپ دیکھو گے تورات میں بھی ہوگی اور بولیے انجیل میں بھی ہوگی، تورات میں بھی ہوگی اور انجیل میں بھی ہوگی۔ وہ ایسا نبی ہے، طبہ حمیری جن کو لایا تھا وہ علماء ضد کر گئے تھے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اس نے کہا تم نے کیوں یہاں رہنا ہے؟ کہا محمد عربی نے یہاں آنا ہے۔ کہا اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اب دیکھنا قرآن کی آیت ہماری تصدیق کر رہی۔ کہا تمہیں کس نے بتایا کہ اس نبی نے آنا ہے؟ کہا ہم نے تورات میں بھی پڑھا ہے اور انجیل میں بھی پڑھا ہے۔ اس مدینے والے کی شان کو تورات میں بھی پڑھا ہے اور انجیل میں بھی پڑھا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ خط آ گیا اور اس نے اس خط کو لکھا، آخری اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں اور پھر آگے اس کی تشریح، اس نے پھر یہ لکھا الی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من تبع الحمیری۔ اس نے اپنا لقب لکھا۔ اس نے کہا یہ جو میں خط لکھ رہا ہوں الی محمد بن عبداللہ، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ رہا ہوں۔ اچھا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، رسول رب العالمین، اور عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے کہا من، جیسے ہم مہر نہیں لگاتے اور اپنے لکھتے ہیں من جانب، اس نے پھر لکھا من تبع الحمیری۔ اس نے کہا تبع حمیری کی طرف سے، یعنی ہمیری کی طرف سے، عربی میں ہمیری کی طرف سے یہ خط رسول رب العالمین تک پہنچے۔ اب اس نے تو لکھ دیا، وہ چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق 700 سال بیت گئے، بعض روایت کے مطابق 1000 سال بیت گیا۔ ادھر مدینے کے لوگ، ادھر حضور علیہ السلام کی آمد بھی ہو گئی۔ پر آقا کی آمد کے بعد 53 سال حضور علیہ السلام نے مکہ میں بھی گزار لیے۔ المختصر کر رہا ہوں، آگے کو بڑھنا چاہتا ہوں۔ 53 سال ادھر گزر گئے۔ حضور مینا میں تشریف فرما ہے۔ کہاں پہ تشریف فرما؟ مینا میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ 3 بیعتیں ہوتی ہیں، ایک بیعت کو بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، پھر بیعت عقبہ ثالثہ۔ 3 بیعتیں، یعنی 3 سال تک صحابہ کرام مدینہ سے حضور کے پاس آتے رہے اور مینا میں بیعت کرتے رہے اور حضور کو دعوت دیتے رہے۔ ایک شعر میں نے کلام کا چھوڑ دیا، ابھی نہیں پڑھا۔ آقا علیہ السلام کو یہاں آ کے مکہ میں دعوت دیتے رہے، اور حضور علیہ السلام نے دعوت کس انداز کی دیتے تھے؟ وہ دعوت کیسی دیتے تھے؟ بیعت کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ اور وہ جو میں نے شعر اس کلام پورے کا چھوڑا ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ حضور کے پاس آتے اور ہاتھ میں دیتے، رسول رب کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق۔ یہ نعت کا سٹائل ہے اور اس کا ترنم ہے، اور خطابت کا ترنم ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف مینا کے مقام پہ، مدینے کے باسی، مدینے کے رہنے والے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آقا کا کلمہ پڑھنے والے،
آتے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، بیت عقبہ ثالثہ، آقا کے پاس پہنچتے، مینا میں حضور کا دیدار ہوتا، آقا کی زیارت سے مشرف ہوتے، زیارت کرنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد مدینہ کی طرف دعوت دیتے اور کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا۔ آقا تشریف فرما 53 سال گزار دیے، مکہ میں 53 سال گزر گئے، اور جب 53 سال گزر گئے اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی ہجرت کرو، آقا ہجرت کرنے لگے، علی کو لٹا دیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے وہ جو خط تھا اللہ کے نبی کی طرف مکہ میں پہنچا، ایک روایت میں آتا ہے نہیں مدینہ میں ہی ملا، اگر مکہ میں ملیں گے روایت کے مطابق حضور نے فرمایا علی پڑھو یہ کیا ہے، علی مجھے خط پڑھ کے سناؤ، اور اس سے معلوم ہوتا ہے حضور مکہ میں تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا صدیق پڑھو یہ کیا ہے، صدیق مجھے خط پڑھ کے سناؤ۔ دونوں روایتیں پیش کر رہا ہوں، اگر صدیق نے پڑھ کے سنایا ہے تو حضور مدینے میں ہے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا یہ خط دیا جائے آقا کو، 53 سال کی عمر ہے، امر ربی بھی ہو گیا، نبی ہجرت کیجئے، آقا ہجرت کرنے لگے۔ ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا ابو لیلہ کو یہ خط دو، روایات میں آتا ہے ابو لیلہ یہ خط لے کے آقا کے پاس پہنچے اور میرے نبی کے پاس پہنچے، ابو لیلہ نہیں جانتے یہ محمد ہیں، آقا کو دیکھا نہیں، آقا کو کبھی تکا نہیں، حضور کا کبھی جلوہ نہیں دیکھا، آقا کی زیارت نہیں ہوئی، حضرت ابو لیلہ کو یہ خبر نہیں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ اگر مکہ میں ملاقات ہے تو بھی ان کو خبر نہیں، اگر راستہ میں ملاقات ہے تو بھی ان کو خبر نہیں، اگر قباء کی وہ بستی میں ملاقات ہے تو بھی خبر نہیں، کیونکہ ابھی قباء مسجد نہیں بنی، قباء ایک چھوٹی سی بستی ہے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے۔ مکہ میں بھی ابو لیلہ کو پہچان نہیں یہ نبی ہے، درمیان میں ملے ہیں روایت کے مطابق تو بھی پہچان نہیں کہ یہ نبی ہے، اور اگر بستی میں ملے ہیں تو بھی پتہ نہیں ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ابو لیلہ خط لے کے کھڑا ہے، چل رہا ہے، میرے نبی کے پاس آیا، ابو بکر بھی بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، میرے نبی نے حضرت ابو لیلہ کو دیکھا، آج تک ابو لیلہ کبھی میرے نبی سے نہیں ملا، نبی ابو لیلہ سے نہیں ملے، آج فرسٹ ٹائم ملاقات ہونے والی ہے، پہلے کوئی دیدار نہیں، کوئی ملاقات نہیں، ایک دوسرے سے کے فیس سے نہیں جانتے کہ یہ وہ ہیں اور وہ یہ ہیں، تعارف نہیں ہے، لیکن ابو لیلہ کہتا ہے میں سامنے کھڑا ہو گیا، میرے نبی بیٹھے ہیں، آقا زباں آقا گویا ہوئے، حضور بول پڑے، کہتے ہیں میں خاموش ہوں، سکتہ تاری ہے، کس کو کہوں تو نبی ہے۔ آقا نے رنگ ایسا ابو بکر پہ چڑھا دیا، اب پتہ نہیں چل رہا کون نبی ہے ان دونوں میں سے، کہتے ہیں میں ابھی بولنے کا انتظار کر رہا ہوں، لب کشائی کروں اور بولوں پوچھوں کون نبی ہے، کہتے ہیں ابھی میں بولنے ہی لگا تھا، پہلے نبی بول پڑے، پہلے محمد بن عبداللہ بول پڑے، رسول رب العالمین بول پڑے، ما کان وما یقول کی خبر رکھنے والے نبی، جو ہو چکا، جو ہونا ہے، جو ہوگا وہ جاننے والے نبی بول پڑے اور کہا انت ابو لیلہ،
انت ابو لیلا انت ابو لیلا، کیا تو ابو لیلا ہے؟ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ان کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ میں تو ابھی بولا نہیں، میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، میں نے تو اپنا نام نہیں بتایا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں انت ابو لیلا؟ کہتے ہیں ابھی میں پریشان تھا، یہ کس نے بتا دیا میں ابو لیلا ہوں؟ کہا پھر نبی فوراً بولے قال معک کتاب تبع الاول۔ حضرت ابو لیلا کہتے ہیں پھر نبی بولے، کہا اے ابو لیلا قال معک کتاب تبع الاول، کیا تیرے پاس وہ خط ہے جو تبع حمیری نے لکھا تھا؟ کہتے ہیں میں نے جیب سے، اپنی جیب سے، یہ ساری میں روایات پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے اپنی جیب سے خط نکالا، محمد عربی کو دیا، اگر حضور قباء بستی میں بیٹھے ہیں تو ہجوم ہے، ابو بکر بھی ہے اور بھی صحابہ ہیں، حضور نے وہ خط پڑھا، کہا ابو بکر تو پڑھ کے سنا، ابو بکر نے سارا خط پڑھ کے سنایا، تبع حمیری الاول نے یہ لکھا، شام کا وہ بادشاہ، یہ بات لکھ گیا، نبی اور کچھ ہو نہ ہو، جب قیامت کا دن ہو اور تیرے امتیوں کی صفیں بن رہی ہوں، حضور مجھے بھی شامل کر لینا، آقا مجھے بھی، بولیے بولیے مجھے بھی شامل کر لینا۔ میرے نبی تشریف فرمائے، اب آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ جو بڑا عالم تھا اس کو خط دیا تھا نا اس نے، اب کیسے پہنچا؟ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں قباء وہاں بستی میں موجود، آقا نے فرمایا صحابہ نماز کا ٹائم ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ کون سے صحابہ؟ مدینے والے یعنی انصار کو کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر تو کعبہ میں پڑھتے تھے اور یہاں آئے ہیں مسجد نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، آج میں محمد عربی ایک مسجد کی بنیاد رکھنے لگا ہوں، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے بعد جو مسجد بنی اس مسجد کا نام بیت المقدس، ان دونوں کے بعد جو تیسری سروئے زمین پہ مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد قباء شریف ہے، مسجد نبی بعد میں بنی، مسجد قباء شریف آقا نے مسجد بنا دی، اب مسجد بن گئی، محلہ آباد ہونے لگا، حضور کچھ عرصہ یہاں پہ رہے، آقا آگے کو چلے، اب مسجد نبی حضور نے بنائی، لوگوں کا رجحان ادھر ہو گیا، جب سارے لوگ ادھر آنے لگ گئے مسجد نبی میں، حضور بھی یہاں دیکھا تو قباء مسجد وہ ویران ہونے لگی، لوگوں کا رجحان ادھر ہے، حضور پھر چل پڑے، توجہ کرتے آنا، آقا پھر چل پڑے، حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نماز کا ٹائم نہیں، فجر بھی نہیں، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، مغرب و عشاء بھی نہیں، آقا نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، کہا صحابہ پڑھو، حضور کیوں؟ اب سنیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تطہر، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، فرمایا اے میرے صحابہ آج سن لو، میں محمد عربی اعلان کرے جا رہا ہوں، من تطہر جو شخص پاک ہو جائے، وضو کر لے، فی بیتہ اپنے گھر سے، ثم اتا پھر آ جائے مسجد قباء، مسجد قباء میں، فصلی فیہ آ کے یہاں پہ نماز پڑھے، کتنا نماز؟ صلاۃً، یہاں کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کان لہ کاجر عمرہ، عمرے کا لفظ تو جانتے ہیں نا آپ، چلو اسی پہ سبحان اللہ، کان لہ کاجر عمرہ، حضور نے فرمایا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، عمرہ کعبہ میں ہوتا ہے،
طواف کعبہ میں، مقام ابراہیم وہاں، صفا مروا وہاں، مگر میں محمد اعلان کر رہا ہوں جو مدینے میں آئے پھر مسجد قباء شریف میں آئے اور یہاں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا مسجد قباء بنائی، مسجد نبی بعد میں بنی، مسجد قباء بن گئی۔ حضور علیہ السلام اب یہ بستی تھوڑی سی ہٹ کے ہے، آگے حضور چلنے لگے، مسجد قباء سے جیسے چلنے لگے، بستی قباء سے حضور جیسے چلنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹی بچیاں، آقا کا استقبال، مدینے کے لوگ آگے بڑھیں، کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے نبی میں نے یہ اپنا گھر سجایا ہے، آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جاؤ۔ کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے آقا میرے گھر میں آ جاؤ، ہر ایک کو انتظار ہے نبی میرے گھر میں آئے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، جلوس کی صورت میں ہے۔ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان وینادون یا محمد یا رسول اللہ، وہ لڑکے کھڑے ہیں راستوں میں، بچے، عورتیں اور مرد۔ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطریق وینادون یا محمد یا رسول اللہ، اپنے گھروں کی چھتوں پہ بھی آقا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، راستوں میں بھی۔ المختصر کر رہا ہوں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے نبی میرے گھر میں آئیں، آ کے نبی کی سواری کی مہار کو پکڑتے ہیں، سونیا ہمارے گھر آ جا، مدنی ہمارے گھر آ جا، پیارے ہمارے گھر آ جا، سونے مٹھل منٹھار دلدار ہمارے گھر آ جا۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، او انصار سنو، مدینے والے سنو، میں خود نہیں جاؤں گا، یہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں محمد بھی وہیں پہ بیٹھ جاؤں گا۔ فرمایا یہ جہاں رکے گی میں محمد بھی وہیں رکوں گا۔ ہر کوئی تو ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھ لیجئے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ کون کہتے ہیں میرا گھر روشن ہو جائے؟ میرے گھر میں بھی ہو جائے رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی کہیں اور نہیں بیٹھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی ہے۔ آج آپ کو بتاتا ہوں ان کا اصل نام کیا ہے۔ آپ سارے یہی سنتے رہتے ہیں، 1 منٹ کی گفتگو میں بتاتا ہوں ان کا نام کیا ہے۔ یہ تو لقب ہے، ابو ایوب، ایوب کا باپ، انصاری قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی۔ بابا یہ محمد کی اونٹنی کا علم ہے، یہ گھنٹوں کی تقریر ہے، اس کو منٹوں میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا علم ہے۔ حضور نے نہیں پکڑی اس کی مہار کہ تو یہاں رک، نہ کسی صحابی نے پکڑی ہے۔ کوئی عالم مجھے ثابت کر کے دے دے، کسی صحابی نے نہیں پکڑی۔ حضور نے فرمایا معمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔
یہ تو میرے نبی کی اونٹنی کا علم ہے، تو محمد کا علم کتنا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کی اونٹنی وہاں رک گئی اور حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ جو ڈبل سٹوری مکان بڑے عالم کا بنوایا تھا تبال حمیری شام یمن کے بادشاہ نے، وہ یہ مقام تھا جو ابو ایوب انصاری کا تھا۔ اور یہ ابو ایوب انصاری 1000 سال پہلے والا لکھا ہوا وہ خط اس بڑے عالم کی اولاد میں سے تھا جس کے پاس آ رہا تھا۔ روایات کے مطابق حضور علیہ السلام وہاں رہے۔ میں اگر اس جملے کو یوں کہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، حقیقت میں مصطفیٰ کا گھر تھا۔ یہ تو اس کے ٹیک اوور تھے، کنٹرولر تھے، انہوں نے تو اس کی حفاظت کی ہوئی تھی، ورنہ 1000 سال پہلے تو یہ پہلے بن چکا تھا۔ اس نے خط میں لکھا تھا میں محمد کے لیے بنائے جا رہا ہوں، نسل در نسل میرا خط یہ دے دینا، اور وہ خط اس بڑے عالم کی اولاد سے یہاں پہنچا۔ تو اس کا نام کیا ہے ابو ایوب انصاری کا؟ اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان بن عفان پہ حملہ ہوتا ہے تو لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہ اے علی آئے نماز پڑھیں۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ خالد بن زید کو کہو وہ نماز پڑھے۔ ہر شخص حیران پریشان کہ خالد بن زید کون ہے؟ حضرت علی سے پوچھا حضرت خالد بن زید ہم میں سے کون ہے؟ آپ نے کہا ابو ایوب انصاری کا نام ہی خالد بن زید ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کے بھی وہی نصیب کرے جو حضرت ابو ایوب انصاری کے تھے۔ آخر دعویٰ